ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جانوروں کے بھی حقوق ہیں، رائٹس ہیں؟ تو کہا جانوروں کے نہیں، ہر نفس کے، ہر جاندار کے حقوق ہیں، ان کے رائٹس ہیں. جیسے پیڑ پودے بھی آ گئے، ہر نفس اور ہر جاندار کے رائٹس ہیں اور حقوق ہیں. یہ اسلام کا کلچر تھا. یہ چاہے وہ یہاں پر رہنے والے ہو، چاہے وہ یورپ میں رہنے والے ہو، اور چاہے وہ یو ایس اے کے اندر رہنے والے ہو، چاہے افریقہ میں رہنے والے ہو. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران اکرام، ہر قوم کا، ہر علاقے کا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے. وہ کلچر اور تہذیب ان کی پہچان ہوتی ہے، آئیڈینٹی اور شناخت ہوتی ہے. یہاں پر ہندوستان کے اندر آپ الگ الگ علاقوں میں جائیں، اس میں کہیں ان کی زبان سے، کہیں ان کے پہناوے سے، کہیں ان کے کھانے پینے کے عادتوں سے پہچان لیں گے کہ یہ کون ہے. یعنی ان علاقوں کا کسی دوسری جگہ آ جائے تب بھی اگر آپ اس علاقے سے واقف ہیں تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ کون ہے. اسے ایک کلچر یا اس جگہ کی تہذیب کہا جاتا ہے، وہاں کی سنسکرتی. ایک کلچر اسلام بھی دیتا ہے. اب اسلام کسی خطے تک تو محدود نہیں ہے، کسی علاقے تک سیمت نہیں ہے، اور اصل میں دھرم یا دین وہی ہوگا جس میں علاقے تقسیم نہیں کیے جائیں. اس علاقے کا، اس خطے کا دین. تو آئیڈیالوجی وہ ہو جو سب کے لیے ہو، اور سب کے لیے وہی ہو سکتا ہے جو سب کے لیے نفع بخش ہو، جو سب کو فائدہ پہنچائے، سب کے لیے ایکولی بینیفیشل ہو، جس میں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے سے سپیریئر ہو جائیں یا حاوی سمجھے جائیں. اب ملک تقسیم ہوا تھا، اس کے بعد ایک پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر. نعرہ ان کا تھا مین، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ چاروں طرف اس نعرے کی گونج تھی. پاکستان بنا، اسلام وہاں آج تک نظر نہیں آتا، اور ہو بھی نہیں سکتا جب اسلام کی فکر اور آئیڈیالوجی کے خلاف جب کوئی خطہ تقسیم کیا جائے گا، الگ کیا جائے گا. زمین میں ٹکڑے ہوں گے، ٹکڑے نہیں کرتا اسلام، تو ایکسپینڈ کرتا ہے، جوڑتا ہے. اور جب ٹکڑے کیے جائیں گے تو وہاں اسلام رہ بھی نہیں سکتا، آ بھی نہیں سکتا. مکے میں بہت پروپوزل، بہت طرح طرح کی تجویزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے لوگ جو مخالف تھے، آئیڈیالوجی کے مخالف تھے. جو کچھ وہ تعلیم دے رہے تھے، ورنہ تو وہ انہی میں کے تھے، رہن سہن میں ویسے ہی تھے، بھولیا بھی ویسے ہی تھا. ان کی بھی، کفار و مشرکین کی بھی داڑھیاں ہوتی تھیں، اسی شکل و صورت کی تھی جیسی ان کی تھی. پہناوا بھی ایک ہی تھا. آئیڈیالوجی کی مخالفت تھی، جو فکر وہ پیش کرتے تھے اس کی مخالفت تھی. جب کچھ لوگ ان کے ماننے والے جگہ جگہ ہونے لگے تو اس کے بعد وہ طرح طرح کے کمپرومائز فارمولے لے کر آئے. کم از کم 4 مرتبہ قبل کے تاریخ میں ذکر ہے. 3 مرتبہ تو چچا ابو طالب کے پاس گئے، وہ اس لیے کہ سردار تھے اور ہیڈ تھے قریش کے، جس ٹرائب کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تھے. 1 مرتبہ ڈائریکٹ ان کے پاس کچھ آفر لے کر آئے. وہ دولت میں بنا دینے کو تیار تھے، وہ سرداری دینے کو تیار تھے. جب یہ سب چیزیں وہ دینے کو تیار تھے تو اس کے لیے تو بڑی آسانی سے راضی ہو جاتے وہ کہ اچھا ایک محلہ اپنا الگ کر لو، تم وہاں اپنی آئیڈیالوجی چلاؤ، یہاں ہم اپنی چلائیں، تم اس میں دخل مت دو، ہم اس میں دخل مت دیں. اس کو تو کھٹ سے مان لیتے بڑی آسانی کے ساتھ. اسلام تقسیم نہیں کرتا زمین کو. زمین جتنی تقسیم ہوئی جہاں جہاں دنیا میں ہوئی، بنیادی طور پر اسلام کے خلاف یا دین کے خلاف.
اسلام ارض اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی زمین ساری، عباد اللہ اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی زمین، خلق لکم ما فی الارض جميعا، تم سب کے لیے بنایا اجتماعی طور پر، کنیکٹیولی، جو کچھ بھی ہے وہ تم سب کا ہے، کمبائنڈ ہو جو کچھ بھی زمین پر ہے۔ یہاں لوگوں نے ٹکڑے کر کے ریسورسز الگ الگ کر لی، یہ سب شروعات قبضوں سے ہوئی، اپنا ٹکڑا، پھر جنگوں سے کسی کا بڑھ گیا، کسی کا گھٹ گیا، اس کے بعد پھر شروع میں نہیں تھی وہ ریسٹرکشنز ہو گئی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا بھی نہیں سکتے، پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے، سازش ہو جائے گی، فوجیں دونوں طرف سے لگیں گی، جہاں لوگ غریب ہیں وہاں غریب ہی رہیں گے، جہاں پر ریسورسز زیادہ ہیں وہاں امیر ہی رہیں گے۔ یہ میں کلچر کی میں بات کر رہا تھا کہ دین کسی خاص خطے کے لیے نہیں ہوتا، یا کوئی بھی آئیڈیالوجی، دین ایک آئیڈیالوجی ہے، آئیڈیالوجی وہ بھی جو اسلام نہیں ہے، وہ آئیڈیالوجی کامیاب تبھی ہوگی جب وہ کسی ایک جگہ کے لیے نہیں ہو، کسی خاص نسل کے لیے نہیں ہو۔ مطلب یہودیوں کا ہے، جیسے جیوس کا، ان کا مذہبی تصور یہ ہے کہ صرف خدا جو ہے بنی اسرائیل کا خدا، یہ سب سے سپیریئر ہیں، ان کو سب سے اوپر رہنے کا حق ہے، دوسرے ان کے نیچے رہیں۔ نازی آئیڈیالوجی بھی یہی تھی، دونوں میں ٹکراؤ ہونا ہی تھا، ہم سب سے سپیریئر ہیں، ہمیں رہنے کا حق۔ ہمارے ملک کے اندر بھی ایک مزاج ایسا ہی ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، ہماری سبھیتا پراچین سب سے اچھی ہے، ہم سب سے سپیریئر ہیں، سب سے اچھے۔ مسلمانوں کو بھی مزاج یہی بنا کہ ہم سب سے سپیریئر ہیں، سب سے اچھے ہیں۔ آپ سب سے سپیریئر اپنے عمل سے ہوں گے، سب سے سپیریئر آپ تب ہوں گے جب بھی کوئی بڑا بنتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، تو وہ اپنی بڑائی کرتا رہے، باقی تمام کے تمام لوگ اس کے مخالف ہوتے اور اسے برا سمجھتے ہیں۔ جو کہتا ہے میں دوسروں سے اوپر ہوں، دوسروں سے بڑا ہوں، بڑا تب ہے جب دوسرے اسے بڑا بنا لیں، وہ کہیں کہ آپ ہم میں بہتر ہیں، آپ ہم میں دوسرے سے سپیریئر ہیں، دوسروں سے، تب بڑا ہے۔ اور دوسرے تب بنائیں گے جب دوسروں کو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہوگا، نفع پہنچتا ہوگا، ان کی بھلائی کی سوچتا ہوگا۔ اصل میں دین کا کلچر یہ ہونا چاہیے، یہ ہے تہذیب، نہ کہ کوئی علاقائی کیا پہنتے ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، دوسرے کہیں کہ یہ بہتر ہے، تب وہ کلچر ہوگا دین کا، ورنہ وہ کسی مذہب کا ہوگا الگ الگ، جب دین مذہبوں میں بٹ جاتا ہے۔ دوسرے نسل انسانی کو نفع پہنچنا، یہ تو اصول کتنی دفعہ یہاں خطبے میں آیا کہ قرآن نے اصول دیا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، زمین پر وہ باقی رہتا ہے جس سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے، نسل انسانی کو، مسلمانوں کو نہیں کھائی۔ تو پھر کلچر بھی وہی ہوگا، تہذیب بھی وہی ہوگی جس سے انسانوں کو نفع پہنچ رہا ہو۔ آپ پنڈلیوں تک پیجامہ پہنے، کس کو نفع پہنچتا ہے؟ آپ پہنیے، چاہے اس سے اونچا پہنیے چاہے اس سے نیچا پہنیے، اس سے نفع کس کو پہنچ رہا ہے؟ فائدہ دنیا میں اور کس کو پہنچ رہا ہے؟ یہ علاقائی کلچر ہوتے ہیں جگہ جگہ، اسے آپ دین سے جوڑ لیں۔ آپ کا حلیہ کیسا ہے؟ اب اس پہ چل رہا ہے کہ اسلامی کلچر کیا ہے کہ داڑھی کی لمبائی 1 مٹھی ہے، اس سے زیادہ ہے تو وہ غلط ہے، حرام ہے اگر اس سے زیادہ ہو گئی، اور ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر ذرا سا بھی بالوں کو تراش لیا تو یہ حرام ہے، جدھر جا رہی ہو جانے دو۔ ابھی تو ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں ہے، اگر ہو تب یہ ایشو ہے۔ اچھا، داڑھی کی لمبائی جیسی بھی ہو، اس سے دوسروں کو کیا فائدہ، دنیا کے انسانوں کو کیا فائدہ؟ کلچر اور تہذیب تو اصل میں وہ ہوگی جسے لوگ اپنانا چاہیں اور جس سے دوسروں کا نفع پہنچتا ہو۔ اسلام کا بھی اصل کلچر وہی ہے، اللہ کی جو انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کے رہنے کا یہاں سامان دیا، اور اپنے نافرمانوں کو بھی ان کی ہوا روک نہیں لیتا، ان کا پانی روک نہیں لیتا۔ اگر کوئی اللہ کا نافرمان محنت کر رہا ہے اور کھیتی اچھے طریقے سے کر رہا ہے تو اس کی کھیتی پھلے گی، اور کوئی کہے کہ میں بڑا پکا اللہ کا ماننے والا ہوں اور تسبیح کسی کونے میں
بیٹھنے کے بعد وہ دانے گھماتا رہے اور اس کا نام لیتا رہے، اس کی کھیتی نہیں چلے گی۔ وہ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، اس نے راستہ بتا دیا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے بتا دیا کہ مت پھنسو، جا کر لوگ پہنچ جائیں گے، تو وہ ان کی اپنی چوائس ہے، اختیار دیا۔ یہ اختیار دوسری ساری مخلوقات کے اوپر ایک برتری تھی اور دوسری جتنی سرشٹی، اگر وہ دین اللہ کی طرف سے تو اس کا اصل کلچر وہ ہوگا، وہ چیزیں اختیار کرنا، وہ عادت بن جانا، مزاج بن جانا، مصنوعی طور پر نہیں، سوچ کر نہیں، جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، دنیا کے انسانوں کو فائدہ پہنچ۔ بے شک یہ بھی اس کا حصہ ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ کوئی راستہ تباہی کی طرف لے جا رہا ہے تو وہ بھی آپ بتائیں، یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں پر اس دنیا کے اندر آپ کو دیکھ کر لوگ پہچانیں اور سمجھیں، کن چیزوں سے پہچانیں اور کن چیزوں سے سمجھیں۔ میں سامنے آپ کے کچھ حدیثیں رکھوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی تھی، ان کی کیا تعلیمات، صرف انسانوں کے لیے، جانوروں کمزوروں کے لیے۔ فرمایا کہ ایک حساب کے دن ایسا ایک شخص ہوگا، بھری 5 وقت کی نمازیں ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بڑی پابندی سے دی ہوگی، بہت نیک مشہور ہوگا، وہ بہت نیکیاں لے کر جائے گا اپنے خیال میں، وہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو جان سے مارا ہوگا۔ یہاں دنیا میں تو کمپنسیشن دلایا جا سکتا ہے، وہاں تو خالی ہاتھ ہوں گے، کچھ دلایا نہیں جا سکتا۔ ہوگا کیا؟ یہ نیکیاں لے کر گئے تھے، اس کی نیکیاں تقسیم کی جائیں گی ان لوگوں میں جو حق مانگنے والے ہیں، جن کا حق مارا تھا، ان میں نیکیاں تقسیم کی جائیں گی، یہاں تک کہ خالی ہو جائے گا اور ابھی ڈیمانڈ کرنے والے باقی ہوں گے۔ وہ نیکیاں ختم، وہ محل ختم سارے، جس کے اوپر بڑا ناز تھا کہ یہ ہمیں بچا کر لے کر جائیں گی۔ پھر اس کے بعد جب بھی اس کے بعد پھر باقی رہے گا تو پھر اس کے اوپر ان لوگوں کی برائیاں لادی جائیں گی، ان سے ہلکا کیا جائے گا برائیوں کا بوجھ، اور اس کے اوپر لادا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے بعد اسے آگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب وہ ہے، مفلس وہ ہے، تو مفلس اسے سمجھتے ہو جس کے پاس مال نہیں ہوتا، مفلس ایسا شخص ہے کہ بڑے نماز روزے پابندی کے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ میں وہ کیا کرتا رہا تھا۔ آگے وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کے اندر ان کے حقوق محفوظ نہیں ہیں۔ آپ کے ملازم ہوتے ہیں، گھروں کے اوپر ہوتے ہیں، آپ کے بزنس میں ہوتے ہیں آپ کے ملازم۔ یہ فرمایا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو تمہارے انڈر میں رکھا، تو پھر ان کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ جو تم کھاؤ وہی ان کو کھلانا، جو تم پہنتے ہو وہی ان کو پہنانا، ان سے کوئی ایسا کام مت لینا جو ان کی مشقت یا طاقت سے زیادہ کا ہو، اور اگر ہو تو اس میں خود بھی ہیلپ کرنا ساتھ۔ بہت مشہور ہے، تو سنی ہوگی آپ نے، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ یہ تو تب ہے جب طے نہیں کیا ہو ڈیلی ویجز والا، کوئی ایگریمنٹ ہے کہ بھئی ویکلی دیں گے یا منتھلی دیں گے، تو ٹھیک ہے ویکلی اور منتھلی دیں گے، وہ ایگریمنٹ تھا۔ لیکن ڈیلی ویجز والا ایگریمنٹ تو ایسا نہیں ہو کہ اسے آپ ڈیلے کر رہے ہیں اور چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ابھی حق مارنے والی حدیث آئی تھی، بہت اور ہیں اس سلسلے میں نے ایک بیان کی۔ کتنے گھر گھر کے اندر یہ قصے ہیں کہ بڑے بھائی تھے، ان کے پاس شروع میں والد نے ان کو جو کچھ سپورٹ کیا تھا، اپنا بزنس کھڑا کر لیا، بہت سی اور چیزیں اپنے نام کرا لی، اب وہ چھوٹے بھائیوں کے حق مارے گئے اور نہیں دیتے انہیں، وہ چاہتے ہیں اس پر بھی قبضہ کر لیں۔ وراثت اللہ نے مقرر کر دی، اسلام نے سب سے پہلے، یعنی جس وقت یہ وراثت کا قانون دیا، دنیا میں کسی جگہ نہیں تھا، کسی ایک جگہ بھی نہیں تھا عورتوں کو اس وراثت میں حصہ۔ وراثت مقرر کر دی، اس کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا، ان کی برائیاں تمہارے اوپر لادی جائیں گی، تمہاری نیکیاں خالی کر کے انہیں دے دی جائیں گی۔ اس انجام سے نہیں ڈرتے جب اپنی بہنوں کا حصہ مارتے ہیں، جب عورتوں کا، یہ جگہ جگہ بہت عام ہے، جا رہی ہیں شرعی عدالتوں کے اندر جا رہی ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کچھ زیادہ دے دیتے حسن سلوک کے ساتھ، جتنا تھا سب کو، جتنا ہے اتنا تو دیں، چاروں طرف یہ عام ہے۔ یہ تھا اسلام کا کلچر، تمہیں حق نہیں مارنا ہے کسی کا، کسی کے ساتھ یہ زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ گھر میں اور نہ گھر سے باہر، کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں۔ پڑوسی کے لیے کہا کہ تمہارے
اگر تم نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور پڑوسی بھوکا رہا تو تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر پڑوسی تمہاری شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے تو تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ تھا اسلامی کلچر۔ اس سے یہ چاہے انڈیا میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کسی اور جگہ ہو، علاقائی کلچروں کے اندر تو جنگیں ہوتی ہیں۔ ملک تقسیم ہوا، میں نے بھی کہا تھا شروع میں، پاکستان بنا، وہ پھر پاکستان دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، اس لیے کہ وہ ایک بنگالی کلچر تھا اور ادھر پنجابی کلچر حاوی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نا، جو الیکشن ہوا، ووٹنگ ہوئی، اس کے اندر یہ بنگالی بیٹھ جائیں گے ہمارے سر کے اوپر، بنگالی ہم سے اوپر چلے جائیں گے، تو اس نے ٹکڑے کروا دیے۔ تو یہ اسلامی کلچر تو اصل میں تقسیم ہی اسلام کے خلاف تھی، وہ ایک اور تقسیم وہاں پر ہوئی۔ ان کے لیے، عورتوں کے لیے کہ ان حقوق کے بارے میں جگہ جگہ مشہور ہے، عورتوں کو قید کر کے رکھا یا عورتوں کے اختیارات نہیں ہیں۔ کنواری لڑکی کے لیے کیا ہے، کنواری لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح میری مرضی نہیں ہے، ایسے ایک شخص سے میرے والد نے کر دیا اور میری مرضی نہیں ہے، تو فرمایا تمہیں اختیار ہے پورا کہ اسے کینسل کر دو، یہ نکاح نہیں ہوگا تمہیں اگر پسند نہیں۔ ان کے کوئی حقوق رکھے تھے، والدین کے حقوق رکھے تھے، حسن سلوک میں سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں۔ صحابہ نے پوچھا اس کے بعد، کہا تمہاری ماں، پھر پوچھا اس کے بعد، کہا تمہاری ماں، اس کے بعد پوچھتے چلے گئے، کہا پھر تمہارے والد، تمہارا باپ۔ یہ 3 گنا زیادہ حقوق ان کے ساتھ میں حسن سلوک کے۔ یہ تھا اسلامی کلچر۔ اسلامی کلچر جو تھا وہ یہ تھا کہ تم اکنامک ایکسپلائٹیشن نہیں کرو گے۔ قرآن نے فرمایا کہ یہاں پوری دنیا کے اندر جو اکانومی ہے وہ سب ربا بیسڈ ہے، جہاں ایکسپلائٹیشن ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو غریب ملکوں کو چوستے چلے جا رہے ہیں، یہ سارا سسٹم ربا کا سسٹم ہے۔ ہم اپنی زبان میں انٹرسٹ اور سود کہہ دیتے ہیں، انٹرسٹ اور سود اصل میں ربا نہیں ہے ایگزیکٹلی۔ کبھی کبھی انٹرسٹ اور سود ربا ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ جس میں ایکسپلائٹیشن ہو، وہ ایکسپلائٹیشن کا سسٹم پوری دنیا کو باندھ کر رکھا ہوا ہے اس سسٹم کے اندر۔ قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اگر ایمان ہے تمہارے اندر تو تم نے اگر ربا کے اوپر، میں سمجھانے کی زبان میں سود کہہ دوں گا کہ تم نے اگر انٹرسٹ سود کے اوپر کسی کو کچھ دیا ہوا ہے، اب جو باقی رہ گیا اسے چھوڑو دو، تمہارے پاس حکم پہنچ جانے کے بعد، جب تک نہیں معلوم تھا نہیں معلوم تھا، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کا تمہارے خلاف۔ ایکسپلائٹیشن کو اس کے بدلے دیا زکوٰۃ و خیرات کا نظام، زکوٰۃ و خیرات کا نظام دیا۔ دان ہر جگہ اچھی چیز مانی جاتی ہے دنیا کے، یہ جتنے بہت سے دھرم کہلاتے ہیں یا مذاہب ہیں یا سمودائے ہیں دھارمک، ہر جگہ اچھی چیز مانی جاتی ہے، دان پون کرو۔ اس کو تمہاری چوائس پر صرف نہیں رکھا، بلکہ ایک پاورٹی لائن بنا کر دی۔ اس پاورٹی لائن کے اوپر کے لوگ دیں گے، نیچے کے لوگ لیں گے، اور لازمی دیں گے، کمپلسری دیں گے۔ تو کچھ حصہ اس کا کمپلشن رکھا، اور زکوٰۃ دے کر فارغ نہیں ہو گئے، اس کے بعد اگر پڑوسی کو ضرورت ہے تو دینا ہے، ورنہ ایمان نہیں رہے گا۔ زکوٰۃ دے کر خالی نہیں ہو گئے، زکوٰۃ سے بچنے کے راستے نکال لیے۔ یہ اسلام کا کلچر ہے۔ وقف کی زمینوں پہ قبضے کر لیے، یہ اسلام کا کلچر ہے۔ بالکل جیسے ٹیکس پلاننگ کرتے ہیں ایسے زکوٰۃ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ کیسے زکوٰۃ سے بچ جائے۔ وہ جو دینے کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے چھٹی کر لی ان کی تو بات الگ ہو گئی کہ سوچتے ہی نہیں اس کے بارے میں۔ ایک بزرگ نے کہا، مجھے یاد ہے، میں حوالے دیتا رہتا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے جس میں حساب ایسا مت لگاؤ، بالکل ایکوریٹ، یہاں پھنسنے میں فائدہ ہے، یہاں اس سے بچنے میں فائدہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، کتنا ہے، اگر 2.5% اتنا نہیں ہے۔ اب وہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہماری ضرورتیں جو ہیں اس میں سے جا رہا ہے، یہ تو بہت ہو گیا، اور بتایا کہ تم غلط سمجھتے ہو،
دینے والے جو ہیں وہ پراسپر زیادہ کرتے ہیں. وہ جو ہاتھ روک کر رکھتے ہیں وہ ان کے یہاں بے برکتی ہوتی ہے. دولت چاہے بہت ہو، وہ لے کر روک کر رکھے ہوئے ہیں. بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ان میں سے مرڈر ہی کر دیں، باپ کا کم مرنے جا رہے ہیں. آپس میں گڑبڑ ہوتی ہے، بیوی میں، اس میں شوہروں میں، دوسری چیزوں میں. کیا برکتیں ہوتی ہیں، بڑھتے ہیں. پھر وہ لوگ، وہ قومیں بھی آگے بڑھتی ہیں جو دینے والی ہوتی ہیں، جو دوسروں پر خرچ کرنے والی ہوتی ہیں، وہ آگے بڑھتی ہیں. وہ چاہے مسلمان ہو کسی جگہ اور چاہے وہ غیر مسلم ہو کسی جگہ. تو کمپلسری زکوٰۃ رکھی، اس زکوٰۃ کے بعد بھی فارغ نہیں ہو گئے. کچھ چیزیں اور کمپلسری ہیں، لازم ہے. جیسے میں نے بھی پڑوسی کا حوالہ دیا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، حق ہے، ان کا رائٹ ہے. تو احسان نہیں جتا سکتے. قرآن نے کہا اگر احسان جتا دیا دیتے وقت کسی کو، یہ کمپلیکس آ گیا کہ ہم بڑے ہیں، تو پھر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں گیا، پیسے بھی گئے اور تمہارا کوئی اجر نہیں. ان کا رائٹ تھا. یہ نظام اس نے ایسے رکھا ہے کہ ان کا کچھ حصہ تمہارے گھر بھی بھیج دیا تھا، تو انہیں دے دو، احسان مان کر دے دو. لیکن اتنی بات اور ضرور، یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے جگہ جگہ لوگوں کے یہ سوال آتے ہیں کہ صاحب اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں، کہیں کچھ دے رہے ہیں تو خفیہ دیں. یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ لوگوں کو دکھا کر دے رہے ہیں. قرآن نے کہا دو، یہ اسے اپنا کلچر بناؤ، چاہے جیسے دیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ اپنے مال جو خرچ کرتے ہیں ضرورت مندوں پہ یا دین کے راستے میں، رات ہو یا دن، سرا و علانیۃ، چاہے خفیہ ہو اور چاہے اعلانیہ ہو. وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان کو ان کے رب کی طرف سے اجر ملے گا اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم. لیکن اعلانیہ دینے میں تکبر نہیں آ جائے، بڑائی کا احساس نہیں آ جائے. اعلانیہ دینے کے اپنے فائدے ہوتے ہیں، خفیہ دینے کے اپنے فائدے ہوتے ہیں. اعلانیہ سے دوسروں کو کچھ ترغیب ملتی ہے، انسپریشن ملتا ہے، اور بشرطے کہ اس کے اندر یہ احساس آیا. ساتھ میں تو یہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہے کہ اگر دل میں یہ احساس آیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم بڑے ہیں، سپیریورٹی کا آیا ان کے مقابلے میں جس کو دے رہے ہیں، احسان جتانے کا آیا، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے. تو دیں تو ہیوملٹی کے ساتھ میں دیں، انکساری کے ساتھ میں دیں. کہیں اگر اس کے خلاف غلطی کہیں کچھ ہو رہی ہے تو پھر اسے ٹھیک کر لیں. تو وہ نظام ایکسپلائٹیشن کا ختم کیا، اکنامک ایکسپلائٹیشن کا نظام نہیں ہوگا. بات صرف انسانوں کی نہیں تھی، جانوروں کے ساتھ میں. ایک عورت کی کہا کہ اس کی مغفرت صرف اس لیے ہو گئی کہ کتے کو پانی پلا رہی تھی، وہ زبان نکالے ریت چاٹ رہا تھا اور اس نے پھر کنویں میں سے پانی نکال کر اسے پلایا. صرف اس بنا پر اس کی ساری غلطیاں، ساری برائیاں جو ہیں وہ اللہ نے بخش دی اس کے اوپر ترس کھانے کی وجہ سے. یہاں گنتی تھوڑی ہوگی، اسیسمنٹ ہوگا کہ کس وقت کتنی زیادہ تڑپ تھی اور اس کے لیے تم نے کیا کیا. تو اسیسمنٹ ہوگا کون سی نیکی کتنی بھاری ہو جائے کسی دوسری باقی برائیوں کے مقابلے میں، یا آپ کی کوئی ایک برائی جسے آپ چھوٹی سے سمجھتے ہو کتنی وزنی نکل جائے آپ کی دوسری نیکیوں کے مقابلے میں. ایک اونٹ تھا، دیکھنے میں بڑا کمزور سا لگ رہا تھا، اس کا پیٹ سے لگا جا رہا تھا. رکے اونٹ والے سے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، اسے کھلاؤ پلاؤ اور اس سے اتنا ہی کام لینا اتنا اس کی برداشت ہو. جانوروں سے اگر تم کام لیتے ہو تو اتنا لینا جتنی ان کی برداشت ہو، اور اس وقت لینا جس وقت ان کی برداشت ہو. جب تک یہ دوبارہ صحت مند اچھا نہیں ہو جاتا، اچھا اس وقت تک اس سے کام مت لینا، اور بس اتنا لینا کہ وہ اس کی تکلیف اس سے نہ ہو. مسجد نبوی نے بلی نے بچے دے دیے. ایک گھر تھے جگہ جگہ، کسی گھر کی نہیں ہوگی مسجد نبی، اس نے بلی نے مسجد نبوی میں کیوں دیے جا کر؟ 5 وقت پوری بھیڑ آتی ہے. بھائی گھر میں تو چند لوگ رہتے ہیں گھروں کے اندر، اور وہاں 5 وقت پوری بھیڑ آتی ہے، وہاں جا کر کیوں دیے؟ بلی نے اسے سب سے سیف سمجھا اس جگہ کو. جانور محسوس کرتے ہیں کہ کون سی جگہ سیف ہے، کون سے انسان سیف ہے، محفوظ ہے، یہ سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. اب گندگی بھی ہوتی ہے نا، مسجد میں گندگی ہوئی، یہاں پر آپ کی مسجد کے اندر ہو جائے تو ڈنڈا مار کے بھگا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اسے ہاتھ مت لگاؤ، اس کو اب ہاتھ مت لگانا، اس کو تکلیف مت دینا. جس نے ابھی بلی جو ہے، الفاظ کیا کہ یہ 2 موقعوں پہ ملتے ہی الفاظ. احترام کرو اس کا، اس کے جذبات کا احترام کرو، یہ ماں بن گئی، اسے مت نکالو یہاں سے. وہ اپنی جگہ ہے، تم الگ اپنی جگہ نماز پڑھ لو.
یہ لے جائے کہ بچوں کو بات کو دھو لینا. ایک مرتبہ ایک لشکر جا رہا تھا, وہاں راستے میں ایک بلی تھی اور کچھ بچے تھے. لشکر کا راستہ بدلا, کچھ صحابہ آگے جا رہے تھے, انہیں روکا, کہا کہ اس جانور کو مت ستاؤ, یہ بلی بھی ماں بنی ہے. علامہ اقبال نے سنا تو روتے تھے, بس ایک جملہ دہرائے جاتے تھے کہ کیا احترام دیا تھا ماں کا, کہ جانور کی ماں کا, کہ یہ اب ماں بن گئی ہے, اسے مت ستانا. بلک بلک کے روتے تھے, جملہ دہرائے جاتے. پوچھا, ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, کیا جانوروں کے بھی حقوق ہیں, رائٹس ہیں؟ ان کا جانوروں کے نہیں, ہر نفس کے, ہر جاندار کے حقوق ہیں, ان کے رائٹس ہیں. جیسے پیڑ پودے بھی آ گئے, ہر نفس اور ہر جاندار کے رائٹس ہیں اور حقوق ہیں. یہ اسلام کا کلچر تھا. یہ چاہے وہ یہاں پر رہنے والے ہو, چاہے وہ یورپ میں رہنے والے ہوں, اور چاہے وہ یو ایس اے کے اندر رہنے والے ہوں, چاہے افریقہ میں رہنے والے ہوں, ایک چیز کامن سب جگہ اگر ملے گی تو لوگ اسے آپ کی شناخت سمجھیں گے. ابھی یہ آپ کی شناخت اسے نہیں سمجھا جاتا. کسی جگہ آپ کریں تو یہ مسلمانوں کی شناخت ہے, یہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی یا پہچان, اسے نہیں سمجھا جاتا. نہیں سمجھا جاتا تو ابھی آپ کے اندر پھر وہ نہیں ہے جو دی گئی تھی. صدقے کے سلسلے میں مجھے ایک بات اور یاد آئی اس اعتراض کے اوپر, کہ قرآن نے کہا اگر تم ظاہر کر کے اعلانیہ کسی کو صدقہ دیتے ہو بہت اچھا ہے, وَإِن تُخْفُوهَا, اور اگر خفیہ دیتے ہو اور ان کی ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہو, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ بھی بہت تمہارے لیے خیر ہے. اس کے اندر دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں. لوگوں کے وہ لوگ نظر آئے دنیا میں جو ہر ایک کے کام آ رہے ہیں, جن سے دوسروں کا بھلا ہو رہا ہے. آپ کی نمازوں سے کیا بھلا ہو رہا ہے دوسروں کا؟ ہوتا ہے کسی کا آپ نماز پڑھنے آتے ہیں, بیکار ہے اگر دوسروں کا بھلا نہیں ہو رہا. کتنی چیزیں یہاں سکھائی جاتی ہیں, بچپن سے کرتے چلے آئے سب. یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غریب ہے, اس کے کپڑے اگر سستے والے پہنے ہوا ہے, کہیں ایک آدھ جگہ سے کہیں ٹانکا بھی لگا ہوا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ اسے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیں. پہلے آیا تو آگے رہتا نا, اس سے بچ کر کوئی نہیں کھڑا ہوتا, کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں. ایسا کسی اور جگہ نہیں ہوتا. مندر سے وہ نکال نہیں دیتے, دوسری جگہوں پر نہیں نکال دیتے ہو, لیکن بہت بڑی تعداد میں تو بڑے مندروں میں لائن لگتی ہے, جہاں پر زیادہ پیسے دینے والوں کی لائن الگ لگتی ہے. جنہوں نے زیادہ دان دیا ان کو کہ تم ادھر آ جاؤ, اس لیے کہ دھن آ رہا ہے نا وہاں پر. زیادہ دھن والے جو ہیں ان کو جلدی پہنچا دیا جائے. پھر اگر کہیں گیا بھی ہو, اسے نکالا نہیں جاتا, لیکن کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں سارے لوگ, ان کو پیچھے نہیں کیا جاتا, ان سے بچ کر نہیں کوئی کھڑا ہوتا. جن کی یہ تربیت ہو, بچپن سے ہو, 5 وقت ہو, وہ اگر باہر نکل کر بچ کر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ نمازیں ساری بیکار ہیں, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. قرآن نے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین, جانتے ہو دین کو جھٹلانے والا کون ہے؟ اور یہ 2 لفظ ہیں, دین سے کفر اور دین کو جھٹلانا. یہ قرآن میں جگہ جگہ آئے ہیں, کہیں ملا کر آئے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ اور جنہوں نے جھٹلایا. یہ جھٹلانا جو لفظ آتا ہے یہ ان کے لیے آتا ہے جن تک بات پہنچ چکی ہے, جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور اس کے بعد اپنے عمل سے اس کے خلاف کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ ہیں جھٹلانے والے. اور جنہوں نے کفر کیا یہ کہ ہم نہیں مانتے, وہ نہیں مانتے. جھٹلاتے وہ ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے جھٹلایا. ارأیت الذی یکذب بالدین, تم نے اسے دیکھا ہے جس نے دین کو جھٹلایا. فذلک الذی یدعو الیتیم, وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, بے سہارا کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور وہ جس کی زندگی ٹھہر گئی ہے, جام ہو گئی ہے, ان کے لیے کوئی ارینجمنٹ کرنے کی فکر نہیں کرتا, دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا. خالی اتنا نہیں کہ آج ہم نے 100 روپے نکال کر دے دیے, آج ہم نے ہیلپ کر دی, کوئی آ گیا تھا بڑا مرد, کوئی سسٹم بنانے کی فکر نہیں کرتا کہ کیسے اس کی زندگی آگے چلے گی. فویل للمصلین, بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے. نمازوں میں موجود ہے, 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں پابندی سے مسجد میں جا کے. یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں, جھوٹی نمازی. اگر نماز سے یہ چیز نہیں آئے گی کیسے آئے گی؟ تو جب کوئی آپ کا کوئی رابطہ ہو, کنیکشن ہوگا, تو اس کی مخلوق سے محبت پیدا ہو. وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ٹریننگ بھی نہیں ہوتی کہ بچ کر کھڑے نہ ہو باہر جا کر, جو فزیکلی جو سامنے سے تھی. الذین هم جراؤں, وہ جو یہ وہ ہیں جو بناوٹی, ریاکاری کی, فریب کی, جھوٹی, دوسروں کو دکھانے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. اگر یہ انہیں دھتکارتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور ان کی ہیلپ کی بات نہیں کرتے,
یہ تھی نمازیں یا یہ تھا دین. اور دین نے ان کو دبے کچلوں کو وہاں پر 13 سال مکے میں اللہ کا کلام نازل ہوتا رہا. اس کے بعد 10 سال مدینے میں. جتنے لاز ہیں وہ سب مدینے میں آئے، قانون جو عمل کرنے کے. نماز با جماعت فرض نہیں تھی، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے. جماعت کی کوئی بات نہیں تھی، فرض نہیں تھی. پڑھتے تھے، جماعت سے بھی پڑھتے تھے لیکن فرض نہیں تھی. مکے میں یہ احکامات نہیں آئے، نہ روزے کے آئے نہ زکوٰۃ کے آئے. لگاتار یہ تھا کہ اس کے اندر ایمانیات تھی، توحید اور آخرت کی باتیں، پچھلی قوموں کے انجام، اور جو ضرورت مند ہیں، جو دبے کچلے ہیں، ان کی مدد کرو. جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کرو. لگاتار جو وہی آتی رہی وہ اس سلسلے میں کہ ان کی ہیلپ کرو، مدد کرو. فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ظالم کی کیسے کریں؟ ظالم کی مدد یہ کہ اس کا ہاتھ روکو، ظلم کرنے سے روکو، اس کی مدد ہے. اس کا ہاتھ روکو کہ یہ نقصان اٹھانے جا رہا ہے، یہ اس کی مدد ہے، دونوں کی تمہیں مدد کرنی. تو یہ اسلام کا جو اصل تہذیب تھی، اصل کلچر تھا، وہ یہ تھا. اب یہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. پیدائش کا دن معلوم نہیں. جو لوگ 12 ربیع الاول سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں. بہت اختلافات ہیں روایات کے اندر. آخری طور پر طے نہیں ہے. اور عجیب بات ہے کسی نبی کا نہیں، کسی ایک بھی نبی یا رسول کا نہیں ہے پیدائش کا دن. لوگوں نے کچھ مقرر کر لیا سمجھ کر، جیسا بھی کر لیا. اس دن وہ خاص طور سے زیادہ یاد کرتے ہیں. اچھا ہے، کر لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ اللہ نے خود، چونکہ ان دنوں میں لوگ جو کچھ کرنے لگے یوم پیدائش کے اوپر، جسے یوم ولادت کہتے ہیں اور مولود النبی کہتے ہیں، اس میں لوگ جو کچھ کرنے لگے وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی، لوگوں کے راستے روکنے والی. کانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور لوگوں کے راستے بھی رکتے ہیں. تب کوئی حرج نہیں تھا، جب ٹریفک نہیں تھا، اتنی ضرورتیں نہیں تھی، راستے نہیں رکتے تھے، میدان تھے. اب ہے. جو رحمت للعالمین تھے ان کے امتی زحمت دیں گے لوگوں کو. مہینہ ہے پورا، تاریخ جب اگر طے نہیں ہے اس تاریخ پر بھی کریں ضرور. اس دن کو جسے لوگوں نے مان لیا، ہم کہتے ہیں کمپیشن ڈے کا ہونا، یہ میلاد النبی اور مولود النبی کے بجائے یوم رحمت. کچھ اس سے تھوڑی سی کہنے سے بھی تو اپنے اندر کیفیات آئیں گے نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. پورے مہینے کو رحمت کا مہینہ مانے. اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ روزہ 1 مہینے رکھوایا گیا، باقی سال نہیں ہے. روزے سے کہا کچھ چیزیں پیدا ہوں گی جو نہیں ہوتی لوگوں میں پیدا. کچھ چیزیں روزے سے پیدا ہوں گی. جب روزے سے کچھ چیزیں پیدا ہوں گی تو پھر وہ باقی زندگی میں آ جائے گا. ایسے ہی اس 1 مہینے کے اندر اگر کچھ کر رہے ہیں، وہ آپ کا کلچر نہیں بنا، آپ کی عادت نہیں بنی، آپ کی ہیبٹ نہیں بنی، تو خالی صرف وہ دکھاوا ہو کر رہ گیا. کلچر تو وہ ہوتا ہے جو رچ بس جاتا ہے. تو کمپیشن اور رحمت کلچر بن جائے. اور ضروری نہیں کہ اس کے اندر آپ کے پیسے ہی خرچ ہوتے ہیں. راستوں کے حقوق بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا راستوں پہ مت بیٹھا کرو. اب ذرا سا نکل کر دیکھیے، خاص طور سے راتوں میں جگہ جگہ، پہلے تو بہت رواج تھا کہ کچھ اڈے تھے جہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے تھے اور خوب آپس میں جس طرح کی جو باتیں ہوتی تھیں، وہ کہیں کسی کے مذاق اڑانے کی، آپس میں کچھ اور بالکل فضول وقت برباد کرنے کی. اب بھی ہوتے ہیں جگہ جگہ، کچھ لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں راتوں میں، وقت پاس کرنے آتے ہیں. اور راستوں پر مت بیٹھنا. لیکن اگر کسی بیٹھو کہیں راستوں پر رکو جا کر، تو پھر راستے کے کچھ آداب ہیں، کچھ رائٹس ہیں. اس کے رائٹس یہ ہیں کہ راستے کے کہ کوئی اگر راستہ بھول گیا ہے تو تمہیں آگے بڑھنے کے بعد راستہ بتانا ہے. اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے کہ جو ممنوع ہے، جو منع ہے، ادھر تمہاری نگاہیں نہ جائیں. جو چیزیں راستے پہ، ہر طرح راستوں پہ چیزیں ہوں گی کہ جو منع ہے وہاں نگاہیں نہ جائیں. اور جو لوگ، اگر کوئی سلام کرتا ہوا گزرے تو اس کا جواب دو. جواب دینے کا مطلب وہ بھی میکینکل نہیں. ہم چاہتے ہیں تم امن سے رہو، تم سلامتی سے رہو. اور آخری بات کہ راستے کا حق یہ ہے کہ کسی کو بوجھا ڈھوتے دیکھو تو اس کی ہیلپ کرو، اس میں ہاتھ بٹاؤ. آپ میں سے بہت سے لوگ اس مہینے میں کام کر رہے ہیں، کچھ رحمت کا یا اسے کمپیشن بند باندھ کر روزانہ نکل کر کچھ کرتے ہیں. کسی کا بوجھا ڈھونے میں، ہیلپ کرنے میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا.
لمبی ٹیم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اب ایک کھینچتا ہوا چلا جا رہا ہے بڑی مشکل سے، رکشہ پہ لدا ہوا ہے یا ٹھیلے پہ لدا ہوا ہے، پسینے میں تر بتر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں راستہ نہیں دیتا، جلدی راستہ دے. راستہ پورا گھیر لیا. فرمایا تو یہ تھا کہ تم ایک طرف گاڑی ہے تو ادھر لگا دو، تم بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، جا کر ایسے دیکھ لو کہ اس کا بوجھ کم ہو جائے، ہاتھ بٹا دو. ہاتھ بٹانا ذرا سی 10 میٹر کے لیے تو ہوگا نہیں، وہ تو جا رہا ہے تھوڑی دور، تو اسے وہاں تک نہیں پہنچا سکتے آپ لوگ. اب ایک ایکٹیویٹی یہ بھی شامل کر لیجیے جو آپ کی بہت سی ہیں، جو کہیں آپ نے اگر فہرست اور لسٹ بنائی ہے کہ ایک دن نکل جائیے جگہ جگہ ان کی تلاش میں کہ جو بڑی تکلیف سے مشقت سے کھینچے چلے جا رہے ہیں، 3 لوگ یا 2 لوگ جو ہیں اس کو وہاں تک پہنچا کر آئیں، پیچھے سے پش کر کے اس کا بوجھ کچھ کم ہو جائے جہاں تک اس کو جانا ہے. اس میں شرم آئے گی کسی کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے فخر تو نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ جذبہ تو نہیں ہو، لیکن فخر اس بات پہ کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ کے اندر اس سے کوئی کمپلیکس نہیں آیا کہ بازار میں سب لوگ دے رہے ہیں میں دھکا دیتا ہوا جا رہا ہوں. ایک یہ بھی شامل کیجیے. اور اس میں کسی کے کوئی پیسے بھی خرچ نہیں ہو رہے. دعائیں لیجیے، ڈائریکٹ دعائیں، وہ دل سے جتنی دعائیں دے گا اتنی اور جگہوں سے آپ کو نہیں ملیں گی. یہ چیزیں ہیں جن کا آپ اگر رکھیں خیال تو یہ پھر بات یہ ہے کہ یہ آپ کے مزاج میں آ جانا چاہیے سارے ایمان لانے والوں کو. تب وہ دنیا کے چاہے جس حصے کے اندر رہتے ہوں ان سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہوگا، فائدہ پہنچ رہا ہوگا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے، یا کم از کم اتنا تو ہے کہ جو فائدہ پہنچاتا ہے اس کا کوئی مخالف نہیں ہوتا، اس کو دکھ نہیں پہنچاتا. یہ تو برداشت کی عادت کے لیے کہا. کوئی اگر ایسا ہو کہ غیر مسلم ہے، برائی کو بھلائی سے دفع کرنا، برائی کا جواب بھلائی سے دے دینا. لیکن کیا ہوا ہے، یہ کیوں بگاڑ ہوا ہے؟ کتنی جھوٹی چیزیں دی گئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کے نام سے بھری پڑی ہیں. اور وہ وہاں پر ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ، اور جن کو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ خبردار یہ نام مت لینا، اس کے اندر کوئی جھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے، چاہے جتنا برا کردار پیش کر رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے یہاں پر اب اگر آپ ایک کو کہیں گے کہ نہیں یہ تو غلط ہے، ان کے کردار کی یہ بات نہیں ہے، تو کہیں گے کہ یہ دیکھیے منکر حدیث ہے. میں نے آپ کو یہاں پر جتنی چیزیں سنائی، حدیثیں سنائی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ سب حدیث کی کتابوں میں ہے. تو منکر حدیث ہوں میں، لیکن میں ان حدیثوں کا انکار کروں گا، آپ کو کرنا چاہیے جو قرآن کے خلاف ان کا عمل جا رہا ہے، اور وہ لکھی ہوئی ہے کہ جب انہوں نے ایسا کیا تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کسی نے ظلم کیا بدلہ لے سکتے ہو. آپ مظلوم کی بددعا سے بچنا سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے، اور اس کی اجازت ہے. یہ دوسرا گال آگے کرنے کو تو نہیں کہا جو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، اجازت ہے، لیکن اگر نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، مت لو بدلہ. تو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر بدلہ لو تو بس اتنا، اس سے بڑھ نہ جائے جتنا اس نے کیا تھا، یہ سمجھ لینا. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر برداشت کر لو تو بدلہ اتنا نہ لو، برداشت کر لو، یہ تمہارے لیے حق میں ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے کہ نہیں لیں بدلہ. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. اب ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ان کی جو چیزیں انہوں نے بھر رکھی ہیں جھوٹی، ان کے ذریعے جس پر آپ سے کہا جاتا ہے ایمان لانا، نہیں تو ایمان جاتا رہے گا، اور تم نے اس میں سے ایک بات کو منع کر دیا تو تم منکر حدیث ہو گئے اور تم جہنمی ہو گئے اور دین سے بھی نکل گئے. ایک قبیلے کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، ایمان لانے والے مسلمانوں کو. ان کے پاس بھیجا گیا تھا ان کو سکھانے، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو کر دیجئے جو ہمیں دین سکھائیں. کر دیا ان کو، سب کو کر دیا. بہت دکھ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دکھ ہونا چاہیے، بے پناہ دکھ ہوا، دکھ ہونے کی بات تھی. تعاقب کیا، پکڑ لیا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو مارا جا سکتا ہے، اس کا بدلہ قتل. ان سب کی پہلے تو آنکھیں پھڑوائیں، اس کے بعد ان کو تڑپنے دیا. ان میں سے کسی نے پانی مانگا تو پانی نہیں دیا، اور ایسے وہ سسک سسک کر مر گئے. یہ تعلیم قرآن کی ہے، قرآن کے خلاف کردار ہے، اسے مانیں گے آپ؟
ماننا پڑے گا آپ سب کو اگر آپ ان کتابوں کو سب کی ہر چیز کو سچا مانیں. اس کا انکار علی اعلان نہ صرف میں کروں گا، آپ سب کو کرنا چاہیے. یہ ہیں جو چیزیں جنہوں نے گڑبڑ پھیلائی ہے طرح طرح کی، اور دین کا حلیہ بگاڑا ہے، اور کرداروں میں آ گئی مسلمانوں کی. کا بدلہ لیا جا سکتا ہے لیکن بس اس سے زیادہ نہیں جتنا انہوں نے کیا تھا، اس سے آگے نہیں. اسے اپنا، میں پھر آخری بات کہہ رہا ہوں دوبارہ، جسے میں کئی بار کہہ چکا، یہ ہے اصل کلچر، یہ آپ کا کلچر ہونا چاہیے. تو پھر دنیا مانے گی کہ آپ صحیح دین کے اوپر. اور اگر یہ نہیں ہے تو دنیا کی بات جانے دیے، دنیا مانے یا نہ مانے، اللہ کے آپ کا دین قبول نہیں کیا جائے گا. نمازیں رد کر دی جائیں گی، ابھی میں نے قرآن کی آیت بتائی نا کہ ریاکاری کی جھوٹی نمازیں، پھر یہ نیکیاں لے کر جائیں گے اور خالی ہاتھ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد الکریم.